وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار بدل وحافظ وقائد وناصر ودليل ومعينا الطاعة يا رب سيدنا الزهراء عليه الزهراء اشف صدر سيدنا الزهراء عليه السلام بظهور عليه السلام اللهم صل على محمد وعجل فرج عن محمد سلطان کربلا کی ذات پہ صلوات بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما ودائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو لجاج الصلاة والسلام بتحیت والکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پوری ایمانی قوت سے آل محمد پہ بلند آواز سے سارے اجازت نوکری شروع کریں جانے پہچانے شخصیت ہے جانے پہچانے چہرے محترم ہستیاں محترم سادات عزادار مومنین بزرگ نوجوان میرے سامنے تشریف فرما ہے میرا پہلے تو سب کو میں سلام کرتا ہوں اس دروازے میں بھی آپ حاضر ہو گئے حسین کی ماں آج کے دن کے صدقہ میں آپ کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے بانیان نے نوجوانوں نے جو سنے پتہ نہیں میں کیا پڑھتا اجازت ہے لیکن چند دوستوں نے نوجوانوں نے حکم دیا ہے کہ جی ہمیں کچھ سرکار مصطفیٰ کے بارے میں بات ہم سے کیجیے مرید کی جانی پہچانے شخصیت ہے دور دراز کے قریب آگے پیچھے آ کر آگے آ جائے کرو تھوڑا سا جگہ بہت اچھا کام کرتے ویسے آپ کی مرضی ہے آواز میری آپ تک پہنچتی رہے گی تاکہ جو پیچھے آتے ہیں وہ مزید پیچھے ہو جائے گی ایک مجلس کا جو ماحول ہوتا ہے 26 رجب اور 27 رجب توجہ کرنا ہے کہ میرا دل لگ جائے مجھے محسوس ہو کہ واقعی میں مرید میں کھڑا 26 رجب بھی منسوب جو دن ہے نا 26 رجب کا یہ بھی حسین کے نانے کے ساتھ ہے اور 27 رجب کا دن بھی سرکار مصطفیٰ کے نامی سے منسوب ہے 26 اور 27 رجب کی درمیانی شب معراج مصطفیٰ ہے ادھر ادھر دیکھو گے تو پھر کیا فائدہ ہوگا میں تو پڑھ چکا آدھی تقریر میری ختم ہو گئی 27 رجب کا دن بے ست مصطفیٰ ہے وہ دن کتنا دن ہوتا ہے جو دن آل محمد سے منسوب ہو جائے کیا بات ہے پہلے جملے پر میرے ساتھ آپ نے احسان کر دیا میں نوکری سلام کر دوں وہ دن بسم اللہ کیسا دن ہوگا جو دن ان ہستیوں سے منسوب ہو جائے پہلی بات کرنے لگا ہوں اور آپ کی سوات کے بھروسے پہ کرنے لگا ہوں اگر ٹیک مجھے مل گئی تو پھر میں اگلی سیڑھی چڑھ جاؤں گا اگر ٹیک نہ ملی تو پھر میں جہاں پہ ہوں عجیب ایک کنسپٹ ہے عجیب مسئلہ ہے جو مجھے آپ سمجھائیں گے کلمہ رسول کا ہے میں نے پہلی بات کی ہے کلمہ رسول کا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ رسول کا ہے درود نبی پر ہے معراج عبد کو ہے 1 2 3 4 5 7 بندے کافی ہو گئے میں مطمئن ہو گیا جی ضروری نہیں ہوتا داد دینا توجہ ضروری ہوتی ہے معراج عبد کو ہے درود نبی پر ہے کلمہ رسول کا ہے جبکہ لفظ عبد سے لفظ گل مشکل ہے تھوڑی تھی لفظ عبد سے لفظ نبی افضل ہے لفظ نبی سے لفظ رسول افضل ہے
تھوڑی سی گراؤنڈ بنانی پڑتی ہے، پریشان ہو جاتے ہو تو لفظ عبد سے لفظ نبی افضل ہے. ہر عبد نبی نہیں، ہر نبی رسول نہیں. تو کلمہ رسول کا ہے، درود نبی پر ہے، معراج عبد کو ہے. پروردگار تو رسول پہ درود بھیجتا جو کہ افضل لفظ ہے، اعلیٰ لفظ ہے. میرا امتحان نہیں، مجھے 4 سال ہو گیا تمہارے دھن میں، چکوال میں، تلگنگ میں امتحان دیتے ہوئے. جناب کا آج امتحان ہے، تمہارے اوپر ملبہ ہے، میرے اوپر نہیں ہے کہ تم رسول کے فضائل سنتے نہیں. یہ الزام تمہارے اوپر ہے، میرے اوپر نہیں. اپنا الزام خود دھونا. میں تو تمہیں سنا رہا ہوں رسول کے فضائل. اللہ کہتے ہیں اگر میں رسول پر درود بھیجتا، ان اللہ و ملائکتہ علی الرسول میں کہتا، وہاں علی النبی، نبی پر درود ہے. رسول پر کہتا تو سارے بندے یہی سمجھتے کہ جب سے اس نے اعلان رسالت کیا ہے تب سے اللہ نے درود پڑھنا شروع کیا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے درود میں لفظ نبی، کیا بات ہے آپ کی جو پہلے پہنچے ہیں، درود میں لفظ نبی اس لیے استعمال کیا ہے چونکہ میرے اپنے محبوب کا فرمان ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. محمد فرماتے ہیں میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم کا وجود نہ پانی میں تھا، آدم کا وجود نہ مٹی میں تھا. جو ہاتھ نیچا رہ گیا وہ آج کے بعد ہاتھ علی کو سلام نہ کرے، چونکہ جو محمد کو نہیں مانتا وہ علی کو کیوں مانتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے اس لیے نبی پر درود بھیجا ہے تاکہ مسلمانوں کو پتا چلے کہ جب سے یہ نبی ہے میں تب سے درود بھیج رہا ہوں. سلام ہے آپ کو جناب، سلام ہے آپ کو. جب سے یہ نبی ہے. لطف آ رہا ہے رسول کی بات سنو. باتیں تو ایسی ہیں رسول کی. بکریاں چرانے والے کو میں نہیں جانتا، وہ میرے علم میں نہیں ہے، وہ ہوگا کتابوں میں، میرے پڑھا نہیں. جو حلیمہ کا دودھ پیے اسے میں اسے جانتا ہی نہیں. میرا رسول یہ ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے درود بھیجا ہے نبی پر. باتیں بہت ہیں، اگر خریدار ملے تو بیچنے کا دل وہاں کرتا ہے جہاں خریدار مل جائے. جہاں نہ ملے گھنٹے کا پتہ نہیں چلتا، 60 منٹ کتنا ٹائم لگے گا، وقت یوں گزر جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں جب سے یہ نبی ہے میں تب سے درود پڑھ رہا ہوں. کون تو نبی وآدم بین الماء والطین. یہاں پر ایک ڈھوک کے ایک بات کرتا ہوں. پہلا ولی ہے اللہ، اللہ پہلا ولی. انما ولیکم اللہ، پہلا ولی اللہ ہے. سمجھنا بات داد نہ دینا. میں حسین کی آج کے دن کی قسم میں تم سے راضی ہوں، لیکن یہاں پہ لکھ کے جانی ہے بات میں، بات میں سیدھی بھی سنتا ہوں. پہلا ولی ہے اللہ. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اتنی داد انتہا کی داد ہے میرے لیے. اور بندے بول رہے ہو تو میں بول لے مریدہ خدا کے قسم. پہلا ولی کی بلا اللہ ہے. وہ کہتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. دوسرے ولی ہے رسول، آخری حلالی جاگے. وہ دوسرا ولی فرماتا ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. بندے کو لکیر کا فقیر نہیں ہونا چاہیے، بندے کو تدبر تعقل کرنا چاہیے. پہلا ولی اللہ، وہ بھی کنتو کی کو مسند پر. دوسرے ولی رسول، وہ بھی کہتے کنتو نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھا. یہ ہاتھ باندھ رہا ہوں، ادھر ادھر کا دھیان چھوڑنا. بات اتنی قیمتی ہے کہ اتنا چکوال کی پوری اسٹیٹ قیمتی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا. محمد فرماتے ہیں میں بھی اس وقت نبی تھا جب آدم نہ پانی میں تھا نہ آدم مٹی میں تھا. منبر حسین پہ کھڑا ہوں، تمہارا مہمان ہوں، شبیر کا ذاکر ہوں، سادات کے دروازے کا گداگر ہوں. قبلہ تشریف فرمائے، سفید ریش بزرگ تشریف فرمائے. ایک بات کی میرے علم میں خیانت ہے، مجھے یہیں پہ روک رہا ہے. محمد نے ایک دفعہ بھی فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. پھر دوسری مرتبہ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. پھر تیسری مرتبہ فرمایا، پھر چوتھی مرتبہ فرمایا، پھر پانچویں مرتبہ فرمایا، پھر چھٹی مرتبہ فرمایا. پورے مسلمان پریشان ہو گئے، بار بار ایک ہی بات کو کیوں دہرایا جا رہا ہے. 7ویں دفعہ محمد کی زبان سے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین کا جملہ ارشاد ہوا کہ پہلا قدم مسجد میں علی نے رکھا. علی نے ہاتھ باندھ کے کہا کنت ولیا وآدم بین الماء والطین. جب آپ نبی تھے میں ولی تھا. حلالی نہ ہاتھ اونچا ہے نہیں. آپ کا ہاتھ کسی
محتاج ہی نہ ہو. جو ہاتھ آج حسین کو سلام کرے زندگی میں محتاج ہو، میں ذاکری چھوڑ دوں. حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے تمہیں پھر بھی خیرات دے جائے گا. پہلا ولی اللہ. لطف مجھے آ گیا، مجھ سے قبلہ مجھے لطف آ گیا. اب خدا کرے یہ میرے اس کی لائن ٹوٹے نہ، تم میری ڈور تھامے رکھنا. پہلا ولی اللہ، کنتوں کی مسلط پر. بات ایک بندہ بھی کہہ دے نا، واہ، قیمت مل جاتی ہے. ضروری نہیں کہ نہ اللہ بولے تو پھر تو بولے نا، تجھے سمجھ آ گیا تو بول پا. پہلا ولی اللہ کنتوں کی مسلط پر ہے. کنتو کنزن مخفیا. دوسرے ولی رسول کنتوں کی کرسی پر. کنتو نبیًا و آدم و بین الماء والطین. ناراض نہ ہو جائے، کتابت کے اصول ہوتے ہیں، پڑھنے والے کے کچھ اپنے ڈھنگ ہوتے ہیں. تمہاری منت کاروں جتنے شیعہ بیٹھو، ہاتھ تمہارا بلند نہ ہوگا. سید آج کے بعد مرید کی نوکری سے میرا استعفیٰ. جس کو پسند کرتے ہیں اسی کو سنیں، جہاں نہ بکے وہاں میں نے آج تک مارکیٹ میں دکان کھولی نہیں ہے. پہلا ولی اللہ، وہ کہتا ہے کنتو کنزن مخفیا. دوسرا ولی رسول، وہ بھی کہتا ہے کنتو نبیًا و آدم و بین الماء والطین. تیسرا ولی علی، وہ بھی کہتے ہیں کنتو ولیًا و آدم و بین الماء والطین. اللہ بھی کنتو، محمد بھی کنتو، علی بھی کنتو. اسی لیے تو محمد نے فرمایا تھا من کنتو. شاباش، ہاتھ اونچا ہے علی. سبحان اللہ. بزرگاں دی دعا لگ گئی اور میں کی چاہیے جڑے چٹھی دار جانے ہاتھ سے بیٹھو میرے واسطے دعا ہے. جڑے جوان پہ بول دے تو یہ جوانی سلامت ہے. پہلا ولی اللہ. دیکھنا دیکھو پتہ اختلاف کس بات کا ہے تمہارے اندر. میں کسی کی بات نہیں کرتا. تمہارے اندر اختلاف پتہ ہے کس بات کا ہے؟ ولایت کا.